الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں، اور ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہو تو ہر مشکل اور ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو ایک چرواہے کی ہے، جس نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھا تو اللہ کی قدرت سے کبھی مایوس نہ ہوا۔ آج آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو پانی پر چلتا تھا۔ ویڈیو دیکھ کر پیارے دوستو یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ سبحان اللہ کے اٹھیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے آج کی ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کریں۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک چرواہا کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ روزانہ اپنی بکریوں اور بھیڑوں کو چرانے کے لیے جاتا۔ اس چرواہے کے پاس بے شمار جانور موجود تھے اور یہ بالکل پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اس نے کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا۔ صرف ان پڑھ ہی نہیں بلکہ یہ بہت سیدھا سادہ انسان بھی تھا۔ ان سب کے باوجود وہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتا تھا۔ ایک دن یہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر باہر نکلا، لیکن اسے کہیں بھی ہری بھری گھاس نظر نہیں آئی، کیونکہ وہ آس پاس کی پہاڑوں اور میدانوں پر لے جا کر اپنی تمام بکریوں کو چرا چکا تھا۔ یعنی کہ آس پاس کی ہری گھاس بالکل ختم ہو چکی تھی، اور ایسی حالت میں اب ہر طرف سوکھی گھاس نظر آ رہی تھی۔ یہ چرواہا مرتا کیا نہ کرتا، اپنی بکریوں کو سوکھی گھاس چرانے کے لیے لے جانے لگا۔ چرواہا بے حد پریشان تھا کہ اب اگر ہری بھری گھاس نہ ملی تو بکریاں کمزور ہو جائیں گی، اور صرف اس کے سامنے یہ پریشانی نہیں تھی، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ رہا تھا کہ اگر ہری بھری گھاس نہ ملی تو ان کی بکریاں کمزور ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کی کئی مہینوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ سب چل ہی رہا تھا۔ جمعے کے دن یہ چرواہا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اچھی طرح سے غسل کرتا ہے، جمعے کی اچھی طرح سے تیاری کرتا ہے۔ جمعے کے دن مسجد کے امام صاحب لوگوں کو مسائل بتا رہے تھے۔ جب یہ چرواہا مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت کے اوپر بیان کر رہے تھے۔ مسجد کے منبر سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی بھی اچھے کام میں برکت حاصل کرنا مقصد ہو تو بسم اللہ سے اس کام کا آغاز کیا جائے۔ یعنی اگر ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کام میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہو جاتی ہے، اور اگر سچے دل سے اللہ کو یاد کر کے بسم اللہ پڑھ کر کسی کام کی شروعات کی جائے تو انسان کو کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ پیارے دوستو، یہ چرواہا ویسے تو پڑھا لکھا نہیں تھا، بہت سیدھا سادہ انسان تھا، لیکن اللہ کی ذات پر بڑا یقین رکھتا تھا۔ چرواہے نے بہت غور سے اس بیان کو سنا اور نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے ایک بار پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، گھر جا کر اپنی بکریوں کو میدان کی طرف لے جا کر نکل پڑا۔ پیارے دوستو، اس کے گاؤں کے کچھ منٹ کے فاصلے پر ایک نہر چلتی تھی۔ اس نہر کے دوسری طرف ہری بھری گھاس موجود تھی، لیکن اس نے اس نہر کو پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی آس پاس کوئی راستہ موجود تھا۔ اسی لیے ہری بھری گھاس ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی اپنی بکریوں کو نہر کے اس پار نہیں لے جا سکتا تھا۔ لیکن دوستو، آج جب یہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر گزر رہا تھا تو اس کے دل میں امام صاحب کی بتائی ہوئی باتیں آ رہی تھی کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر اللہ کو یاد کر کے کوئی کام کیا جائے تو اس میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے، اور وہ کام انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب یہ چرواہا سوچنے لگا کہ اگر میں اپنی بکریوں کو
کو لے کر نہر کے اس پار چلا جاؤں جہاں ہری بھری گھاس موجود ہے تو میری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر لیں گی۔ پیارے دوستو، اب امام صاحب کی باتیں یاد کر کے اس شخص نے سچے دل کے ساتھ اللہ کو یاد کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اپنی تمام بکریوں کو لے کر نہر پار کرنے کے لیے نہر میں اتر گیا۔ پیارے دوستو، اس چرواہے کو اللہ کی ذات پر اتنا پکا یقین تھا کہ وہ اس کی بکریاں دریا کو آسانی سے پار کر لیتی ہیں اور ہری بھری گھاس کھا کر اچھی طرح سے اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں۔ اب یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ وہ دریا کے کنارے آتا، اپنی بکریوں کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا اور دریا کو پار کر کے اپنی بکریوں کو لے جا کر چرایا کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ اس کی بکریاں پھر سے پھلنے پھولنے لگی، صحت مند ہونے لگی۔ پیارے دوستو، اس کو دیکھ کر باقی چرواہے حیران ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اس کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، ہر طرف سوکھی گھاس ہے، لیکن اس کی بکریاں آخر ایسا کیا کھا جاتی ہیں کہ وہ دن بدن صحت مند ہو رہی ہیں۔ انہوں نے جلن میں مبتلا ہو کر ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ جب یہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر باہر نکلے گا تو ہم اس کا پیچھا کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ اپنی بکریوں کو ایسا کھلا کیا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگلے دن یہ اس چرواہے کے پیچھے چپکے سے جانے لگے۔ اس کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہ دریا کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چرواہے نے اپنی بکریوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس نہر کے پار نکل گیا۔ تب باقی چرواہے بہت پریشان ہوئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اپنی بکریوں کو لے کر اس طرف نکل جائیں اور ہماری بکریاں بھی ہری بھری گھاس کھا لیں گی اور صحت مند ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ اپنی بکریاں لے کر آئے، دریا کو پار کرنے کے لیے دریا میں اتر گئے، لیکن ان کی بکریاں ایک ایک کر کے پانی میں ڈوبتی چلی گئی اور تمام مرتی چلی گئی، یہاں تک کہ تمام بکریاں مر گئی۔ کیونکہ پیارے دوستو، یہ معاملہ دریا کے اس پار جانے کا نہیں تھا، بلکہ یہ معاملہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کا تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا، کمنٹ میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی کسی حلال اور جائز کام کا آغاز کریں، کسی بھی کام کا جائز کام کی شروعات کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے کام سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی اپنے کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہے، پھر اس کے کام میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اس کام میں برکتیں بھی عطا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم آئندہ جب بھی کوئی حلال اور جائز کام کریں، ہر کام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں آسانی اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، تاکہ وہ بھی بسم اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں بھی ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی پھر ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔